MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ تو زندگی تو ہے، تو زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان پہنچ جائے ان کے قبر پر یا کہ ان کو پکار کر کہے کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کریں۔ تو یہ جو شفاعتیں جو چل رہی ہیں، یہ واسطے وسیلے جو چل رہے ہیں مزاروں کے، یہ انسان کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک۔ کس نے بتا دیا کہ جو ہے وہ آپ کو شفاعت کریں گے، آپ کے کام بنوا دیں گے؟ یا تو خود انہوں نے بتایا ہو کہ میں مرنے کے بعد مجھے جو بہت سارے جو اختیارات مل جائیں گے، زندگی میں تو نہیں تھے لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے وہ اختیارات دے دیں گے کہ میں تمہارے کام بنوا دوں گا۔ کسی نے کہا؟ کس بزرگ نے کہا؟ کس ولی نے کہا؟ کس صحابی نے کہا؟ کس نبی نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو پھر کیا اللہ نے آپ پر وحی نازل کی کہ مرنے کے بعد ہم نے ان کو اختیارات دے دیے، لہذا اپنے کام بنوانے کے لیے تم ان کے پاس پہنچو واسطے وسیلے کے لیے؟ کسی پر وحی نازل ہوئی؟ جو پیر صاحبان ان کو جو ڈائیورٹ کرتے ہیں ادھر جا، کیا ان پیر صاحبان پر وحی نازل ہوئی؟ کیا وہ اللہ کے نبی کے بعد نبی بن گئے؟ تو پھر کہاں سے اطلاع ملی؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی، صرف واسطے وسیلے کا چکر ہے، بس اس کے لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم کو دے رہے ہیں کچھ، نہیں، یہ لے کر دیتے ہیں۔ وہی چکر ہے جو آج ہمارے لوگ جو چلا رہے ہیں نا، وہی چکر، لے کر دیتے ہیں، دلواتے ہیں۔ ان کے واسطے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ ہم گنہگار بندے میں ہم کیسے اللہ تک پہنچیں گے؟ اللہ ہماری کہاں سے سنے گا؟ ابھی اللہ کے بزرگ ترین لوگ ہیں، بڑے جو قریب ترین مقام تک ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ ان کی سن لے گا، تو لہذا ہم ان تک پہنچ رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ ان کو نظر و نیاز دے رہے ہیں تو پھر اللہ تک وہ چیز پہنچ جائے گی۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اللہ کے پاس یہ ہماری سفارشی ہے، صرف وسیلے کے طور پر ہم انہیں پکار رہے ہیں۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، قرآن میں خود اس کا جواب موجود ہے، کیونکہ یہ جو چکر جو چل رہا ہے نا آج ہمارے معاشرے میں، نیا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مبعوث ہوئے، آپ نبی بنے تو یہ چکر موجود تھا۔ اسی کو تو اللہ کے رسول نے شرک فرمایا، یہ کہا کہ یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، تم کو پکارنا ہے ڈائریکٹ اللہ کو، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھی واسطے وسیلے کے اعتبار سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ کسی صحابی سے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی دعاؤں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لے کر آپ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اللہ کے رسول کے وسیلے سے قبول فرما، ثابت نہیں۔ اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی تو صحابہ کرتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے۔ جہاں اللہ کا رسول یہ بتلائے کہ تمہاری دعاؤں کے اندر مجھ پر درود پڑھو اور درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تمہاری دعائیں۔ حضرت عمر سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کی دعائیں معلق رہتی ہیں زمین و آسمان کے درمیان میں جب تک کہ وہ درود نہ پڑھے۔ اللہ کے رسول درود پڑھتا ہے تو پھر وہ جو ہے دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ یہاں تک بتلانے والے یہ رسول یہ صحابہ کیا یہ نہیں بتلا سکتے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رسول اللہ کا نام لیا جائے درود کے علاوہ؟ درود خود کا وسیلہ، لیکن ہم درود چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو رسول اللہ کے وسیلے سے قبول فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، بزرگ اور عزیز و معزز خواتین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
اس کی تقدیس، اس کی بڑائی، اس کی تمجید، اس کی کبریائی اسی کے لائق ہے اور اسی کے لیے زیبا ہے، اسی کی شان کے مطابق ہے۔ ہم اور آپ جتنی بھی بڑائی پیش کریں، جتنی بھی تسبیح کریں، اس سے کہیں زیادہ کائنات کے ہر مخلوق اللہ کے تسبیح میں مگن ہے۔ کائنات کا ہر پتا پتا، ہر ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ یہ اس کی شان کے مطابق اس کی تسبیح اس کائنات کے اندر ساری و جاری ہے۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری رہبر رہنما، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہمیں راہ ہدایت ملی، راہ جنت ملی، راہ حق اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ جہاں اللہ نے ہمیں راہ حق نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شریعت کے مسلمہ عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت کا مرحلہ ہوگا قیامت میں۔ شفاعت کا حق دیا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور دوسرے انبیاء کو بھی، اور اولیاء اور صالحین کو بھی۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بتلاؤں گا، کیونکہ آج ہمارا جو خطبے کا عنوان ہے وہ شفاعت کا مستحق کون۔ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مشکل کام کو آسان کرنے کے لیے، یا کسی نفع حاصل کرنے کے لیے، کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے، یا کسی مشکل سے نکلنے کے لیے کسی کا وسیلہ لیں، کسی کا واسطہ لیں، کسی کو انٹرمیڈیٹ بنائیں آپ کے کام کو بنانے کے لیے۔ یہ ہے معنی شفاعت۔ اب یہ شفاعت کو اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں بھی شفاعت ہے، ہماری دعاؤں کے اندر بھی ہم وسیلہ لیتے ہیں، اور اسی طرح آخرت میں بھی شفاعت کا مرحلہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جو شفاعت ہے وہ دو طرح کی شفاعت ہے۔ ایک تو وہ شفاعت جو انسان کے اپنے بس میں ہے، انسان کر سکتا ہے، کسی اور انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی اچھی پوزیشن پر ہیں، ایک بندہ بے جاب ہے، کام نہیں ہے اس کو، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ نے فلاں کمپنی کے اندر جگہ خالی ہے، وہ آپ کے دوست ہیں، آپ ذرا ان سے ریکمنڈ کروا دیں، میرے بارے میں ذرا بتا دیں۔ یہ شفاعت۔ تو آپ کے کنٹرول میں یہ چیز ہے، آپ کے اختیار میں یہ چیز ہے کہ آپ اس بندے کے لیے شفاعت کریں، اس بندے کو ریکمنڈ کریں، تو یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا اشفعوا تؤجروا، شفاعت کرو اجر پاؤ گے۔ کسی بھی بھائی کو انفع الناس خیر الناس انفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ تو کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو مشکل سے نکالنا، کسی آپ کے ذریعے سے کسی کی مدد ہو جانا، یہ کار خیر ہے، ثواب کا کام ہے، اور اسلام کے اندر ریکمینڈڈ ہے کہ آپ کے تحت جو چیز بھی آپ کر سکتے ہیں کسی اور کے لیے آپ کیجیے۔ تو یہ وہ شفاعت ہے جو دنیا کے اعتبار سے جائز شفاعت ہے۔ دنیا کے اعتبار سے دوسری جو شفاعت ہے لوگوں کے درمیان میں جو پھیلی ہوئی ہے، جو واسطہ وسیلے کے چکر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ ناجائز شفاعت ہے، ممنوع شفاعت ہے، حرام شفاعت ہے۔ کس اعتبار سے؟ جو انسان اس دنیا سے جا چکا، مر چکا، آپ اس کے پاس پہنچیں، یا اس کا نام لیں، یا اس کے قبر پر پہنچیں، اس کے مزار پر پہنچیں، ان سے کہیں کہ آپ ہمارا کام بنوا دیں، ہماری بگڑی بنوا دیں، اللہ تک ہمیں پہنچا دیں، ہمارا کام نہیں بن رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہلوا کر میرا کام کروا دیں۔ اور اکثر جو بزرگان دین کے اعتبار سے لوگ جو پہنچتے ہیں واسطے وسیلے کے چکر میں، ان مزاروں پر جو کچھ بھی پیش کیا جاتا ہے، تقریباً یہ اسی ضمن میں، اسی کیٹیگری میں، اس کیٹیگری کی شفاعت، یہ وہ چیز ہے جو ایک انسان، جو پہلی جو شفاعت تھی کہ ایک انسان اپنی طاقت میں، اپنے اختیار میں جو چیز کر سکتا ہے، وہ شفاعت جائز ہے۔ اور انسان مرنے کے بعد چونکہ وہ اختیار اس کے پاس نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح ڈال دیا گیا کہ ان کے پاس اختیار ہے،
لیکن حقیقت کے اعتبار سے قرآن یہی کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو، جن کے پاس تم جاتے ہو، وہ تمہاری طرح کے لوگ ہیں، تمہاری طرح کے وہ بھی بندے ہیں۔ اور ایک اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النحل میں، اموات غیر احیاء، یہ جن کے پاس تم پہنچ رہے ہو نا، یہ وہ لوگ ہیں جو مر چکے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو زمین پر زندہ ہوتے نا، جب یہاں سے چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ ان کو موت آ گئی، چلے گئے وہ لوگ۔ غیر احیاء، اور زندہ نہیں ہیں، زندگی ان کی ہے رب کے ساتھ۔ ہر انسان کی زندگی ہے برزخی زندگی کے اعتبار سے۔ کوئی انسان بھی جو مرتا ہے تو دنیا والوں کے حساب سے مرتا ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں مرتا۔ اللہ کے اعتبار سے اس کی دوسری زندگی شروع ہو جائے، اللہ کے اعتبار سے وہ برزخی زندگی میں پہنچ گیا۔ برزخ کیا ہے؟ ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے اس دنیا کی زندگی کو اور اس زندگی کو جو انسان مرنے کے بعد پہنچ رہا ہے، جو روح منتقل ہو گئی ہے اس دنیا کے اندر، تو یہ برزخی زندگی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یہ برزخی زندگی کے اندر رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن نہیں اٹھائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے برزخی زندگی ہوگی۔ اس زندگی کا تعلق ان انسانوں سے نہیں ہے جو اس دنیا کی اس زمین کے اوپر ہیں۔ جو لوگ زمین کے نیچے سے چلے گئے، زمین سے ہٹ گئے، ان کی زندگی ایک اور زندگی ہے جس کا تعلق رب کے ساتھ ہے۔ اگر ان کا تعلق ان دنیا والوں کے ساتھ ہوتا تو یہاں سے جاتے ہی نہیں ہو، ان کو موت ہی نہیں آتی۔ موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اوپر والی زندگی ان کی ختم ہو گئی، اس کے بعد دوسری زندگی شروع ہو گئی جو رب کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا قیامت تک کے لیے۔ تو ہر انسان زندہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دلیل ہے، دیکھو شہداء زندہ ہیں، اولیاء زندہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں صرف شہداء نہیں، صرف انبیاء نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں یہ کافر جو مردے جو جلائے جاتے ہیں وہ بھی زندہ، جن کی راکھ اڑا دی جاتی ہے گنگا ندی میں وہ بھی زندہ۔ فرعون جو کئی ہزار سالوں پہلے مر چکا، غرق ہو چکا، وہ بھی زندہ ہے، اور اس کی زندگی اللہ نے خود ثابت کی ہے قرآن کے اندر۔ اس کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون اور آل فرعون کو صبح اور شام عذاب دیا جا رہا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ سورۃ المؤمن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النار يعرضون عليها، فرعون آل فرعون جو ڈوب گئے، جو جن کی لاشیں جو مچھلیاں کھا گئیں، ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ النار يعرضون عليها، ان پر جہنم پیش کی جا رہی ہے، اب چل رہا ہے۔ غدوا وعشیا، صبح و شام انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور سخت عذاب ان کو داخل کرو، جہنم کا عذاب ان کو۔ تو برزخی عذاب جاری ہے، کافروں کے ساتھ بھی ان کی زندگی باقی ہے، قرآن ثابت کر رہا زندگی ہے۔ تو سب کی زندگی ہے، ہاں ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہے، ہر ایک کی کیفیت الگ ہے، لیکن جو بھی زندگی ہے اس دنیا کے بعد کی برزخی زندگی، اس کا تعلق زمین پر رہنے والے انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ رب کے ساتھ ہے۔ اگر اس بات کو انسان سمجھ جائے تو پھر یہ چکر جو چلائے جاتے ہیں کہ اولیاء اللہ شفاعت کے لیے اللہ نے رکھے ہیں تو لہذا ان کے پاس پہنچے، ان قبروں کے پاس پہنچے، وہ ہماری سن رہے ہیں، وہ جو ہمارے لیے شفاعت کریں گے، یہ عقیدہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انسان مرنے کے اگر وہ زندہ ہوتے تو زمین پر زندہ ہوتے نا، جب وہ مر چکے ہیں، یہاں سے جا چکے ہیں، تو ان کی زندگی تو ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی، ان زندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، ہم اور آپ سے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تشعرون بل احیاء عند ربهم ولکن لا تشعرون، اللہ فرماتے ہیں شہداء کے بارے میں یہ زندہ ہیں، ان کی زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو تمہاری، وہ زندگی ان کے رب کے پاس ہے، عند ربهم، ان کے رب کے پاس زندگی ہے۔ ولکن لا تشعرون، تم نہیں جانتے، تم کو شعور بھی نہیں، تم کو ادراک بھی نہیں، تم احساس بھی نہیں کر سکتے۔ تو زندگی تو ہے، تو زندگی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان پہنچ جائے ان کے قبر پر یا کہ ان کو پکار کر کہے کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کریں۔ تو یہ جو شفاعتیں جو چل رہی ہیں، یہ واسطے وسیلے جو چل رہے ہیں مزاروں کے، یہ انسان کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ کس نے بتا دیا کہ جو ہے وہ آپ کو شفاعت کریں گے، آپ کے کام بنوا دیں گے؟ یا تو خود انہوں نے بتایا ہو
کہ میں مرنے کے بعد مجھے جو بہت سارے جو اختیارات مل جائیں گے، زندگی میں تو نہیں تھے لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے وہ اختیارات دے دیں گے کہ میں تمہارے کام بنوا دوں گا۔ کسی نے کہا؟ کس بزرگ نے کہا؟ کس ولی نے کہا؟ کس صحابی نے کہا؟ کس نبی نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو پھر کیا اللہ نے آپ پر وحی نازل کی کہ مرنے کے بعد ہم نے ان کو اختیارات دے دیے لہذا ہم اپنے کام بنوانے کے لیے تم ان کے پاس پہنچو واسطے وسیلے کے لیے؟ کسی پر وحی نازل ہوئی؟ جو پیر صاحبان ان کو جو ڈائیورٹ کرتے ہیں ادھر جا، کیا ان پیر صاحبان پر وحی نازل ہوئی؟ کیا وہ اللہ کے نبی کے بعد نبی بن گئے؟ تو پھر کہاں سے اطلاع ملی؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود رد فرمایا سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں، آپ یہاں سے جانے کے بعد پڑھ کر دیکھیے، سورۃ یونس 11ویں پارے میں آیت نمبر 18 اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ جو وہ لوگ ہیں جہاں انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں کر رہے ہو بھائی اس طرح، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، صرف واسطے وسیلے کا چکر ہے، بس اس کے لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہم کو دے رہے ہیں کچھ، نہیں، یہ لے کر دیتے ہیں۔ وہی چکر ہے جو آج ہمارے لوگ جو چلا رہے ہیں نا، وہی چکر لے کر دیتے ہیں، دلواتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں۔ ہم گنہگار بندے میں ہم کیسے اللہ تک پہنچیں گے؟ اللہ ہماری کہاں سے سنے گا؟ ابھی اللہ کے بزرگ ترین لوگ ہیں، بڑے جو قریب ترین مقام تک ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ ان کی سن لے گا، تو لہذا ہم ان تک پہنچ رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں تو اللہ خوش ہو جائے گا، ان کو نظر و نیاز دے رہے ہیں تو پھر اللہ تک وہ چیز پہنچ جائے گی۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اللہ کے پاس یہ ہماری سفارشی ہے، صرف وسیلے کے طور پر ہم انہیں پکار رہے ہیں، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، قرآن میں خود اس کا جواب موجود ہے، کیونکہ یہ جو چکر جو چل رہا ہے نا آج ہمارے معاشرے میں نیا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مبعوث ہوئے، آپ نبی بنے تو یہ چکر موجود تھا، اسی کو تو اللہ کے رسول نے شرک فرمایا، یہ کہا کہ یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، تم کو پکارنا ہے ڈائریکٹ اللہ کو، اللہ تمہارا خالق ہے تم مخلوق ہو، اللہ رازق ہے تم مرزوق ہو، تم عابد ہو اللہ معبود ہو، تم دعا کرنے والو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سننے والا، اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے تم سے، تم دل میں بھی پکارتے ہو تو اللہ تمہاری سنتا ہے، تم آہستہ آہستہ بھی بلاتے ہو اللہ تعالیٰ اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، اس آواز کو بھی سنتا ہے جو تمہارا دل کہتا ہے، وہ اللہ جو ہر ایک کی سنتا ہے ہر ایک کی پوری کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں، اور جن کو تم واسطے وسیلے بنائے ہو یہ نہ تمہاری سنتے ہیں، اموات غیر احیاء، مر چکے ہیں، زندہ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کو خود اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ بل احیاء بل اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ لوگ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے، اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، کب یہ جو قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں نا یہ کب اٹھیں گے، اس کا بھی انہیں علم نہیں ہے، اور آپ اپنی قسمت کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کے واسطے وسیلے سے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود اس آیت نمبر 18 میں دے رہے ہیں سورہ یونس میں، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ان سے پوچھئے، تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دینا چاہتے ہو جو اللہ نہ آسمانوں میں جانتے ہیں نہ زمین میں جانتے ہیں؟ اللہ کو خود اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سفارشی ہیں تم نے جو بنائے رکھے ہیں، جب اللہ کو خود نہیں معلوم ہے کہ یہ سفارشی ہیں اللہ کے، تو پھر جب تم پہنچ رہے ہیں تو تم اللہ کو کیا خبر دینا چاہ رہے ہو؟ تم خود اللہ پر مسلط کرنا چاہ رہے ہو کہ اللہ یہ تیرا سفارش ہے تو اس کی سن، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہ رہے ہو، اللہ کو باؤنڈیڈ کرنا چاہ رہے ہو، یہ کیسی بندگی ہے، یہ کیسی عقل ہے؟ اللہ کو علم ہے، قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دینا چاہ رہے ہو بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، جو اللہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے۔ پھر اللہ فرمائے سبحانہ، اللہ تو بہت پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، کیونکہ سیے پیے جو بھی رکھتا ہے انسان، یہ جو اس کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، وہ خود سب پوری فیکٹری کنٹرول نہیں کر سکتا، پوری کمپنی کو خود نہیں دیکھ سکتا، تو سیکرٹری کی ضرورت پڑتی ہے، پی اے کی ضرورت پڑتی ہے، اسسٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ
وہ اللہ تکن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز پر جو ہے نگہبان ہے، ہر کوئی چیز اس کے آنکھوں سے دور نہیں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ کسی کو یعنی کہ میں تھک ہار گیا ہوں یا میرے کنٹرول سے باہر ہے تو لہٰذا میں نے یہ ڈپارٹمنٹ بنا دیے ہیں، یہ اس کا ذمہ دار اس ولی کو بنا دیا، یہ جو ہے رزق دینے کا ذمہ دار اس بزرگ کو بنا دیا، یہ جو ہے بچے دینے کا ڈپارٹمنٹ یہ فلاں بابا کو دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری کی علامتیں ہیں، تو اللہ کے کمزور ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا سبحانہ، یہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جو کمزور اللہ کو بنا کر یہ لوگ جو واسطے وسیلے جو تلاش کیے ہوئے ہیں، اللہ اس کمزوری سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور فرمایا کہ اللہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ، یہ واسطے وسیلے پکڑنا مردوں کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان بزرگوں کے ناموں کے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کلیئر انداز سے، واضح انداز سے اپنے کلام پاک میں بیان فرما، بلکہ اللہ فرماتے ان یہ اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں کہ فلاں بابا ہیں، فلاں فقیر ہیں، فلاں صوفی ہیں، فلاں جو بزرگ ہیں، یہ فلاں بڑے جلال والے ہیں، یہ بڑے عظمت والے ہیں، یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ شیطانوں کو بھگانے والے ہیں، یہ بچے دینے والے ہیں، یہ جو ملازمت دلوانے والے ہیں، یہ شادیاں کروانے والے ہیں۔ یہ تم ڈپارٹمنٹ وائز جو بنا کے رکھے ہیں نا، یہ صرف چند نام ہیں اور کرنے والے شیاطین ہوتے ہیں ان کے پیچھے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں مجھے کہ کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو شروع سے لے کر آخر تک ترجمے سے پڑھا؟ شاید 2-4 ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور باقی سب کیونکہ ہم سنی مسلمان ہیں نا، سن کے مسلمان، جیسے سنایا گیا ہم سن کے خاموش بڑھ جاتے ہیں۔ یہ سن کے جو ہو گئے نا، یہی ہماری گمراہی ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم نے اس کو چھوڑ رکھا، لوگوں کی دیکھا دیکھی باپ دادا سے چل رہا ہے، بڑے بزرگوں سے چل رہا ہے، بڑوں نے کہا ہے، اسی پر ہم چلے جا رہے ہیں اور قرآن سے ہم دور ہیں۔ قرآن ہمارے ہر پریشانی کا علاج، ہر گمراہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے ہمیں واضح انداز سے بچایا، ہدایت کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے۔ تو لہذا یہ واسطے وسیلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے ناموں کے وسیلے لینا، قرآن کہتا ہے یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ میں۔ ہاں، اب واسطوں وسیلوں کے لیے دعائیں ہیں، دعاؤں کے اندر آپ واسطے وسیلے لیں، جو میں نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، ایک جو ہے دنیا کی شفاعت، دوسرا اپنے دعاؤں کے اندر واسطے وسیلے لینا، تیسرا جو قیامت میں۔ دعاؤں کے اندر واسطے وسیلے لینا جائز ہے، کس کے؟ اللہ کے ناموں کی، اللہ کے ناموں کے آپ واسطے وسیلے لیں، اللہ کے ناموں کی شفاعت اللہ کے سامنے پیش کریں۔ جیسے اللہ نے فرمایا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب تجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، اس لیے کہ تو بہترین رحم فرمانے والا ہے، جتنے لوگ رحم کرتے ہیں ان سے زیادہ تو رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کا آپ نے حوالہ دیا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو نہ ٹیڑھا کر دے، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، ہمیں ہدایت سے نوازنے کے بعد ہمیں ہدایت سے محروم نہ کر دے، گمراہی کی طرف ہمیں نہ لے جا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا، اور ہمیں تو عطا فرما من لدنک رحمہ، تیری جانب سے رحمت کو، ہمیں رحمت عطا فرما۔ تو پھر اینڈنگ کیا ہے؟ انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے، اسماء حسنہ ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا، چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے واجب ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا اپنی دعاؤں کے اندر، یا اللہ تو بڑا غفور ہے مجھے معاف فرما، یا اللہ تو بڑا کریم ہے مجھ پر کرم فرما، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے مجھ پر رحم فرما، یا اللہ تو وہاب ہے، عطا کرنے والا، دینے والا ہے، تو مجھے عطا فرما۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیا جائے۔ دوسرا جو جائز وسیلہ ہے، آپ کے خود کے اعمال، جو نیک اعمال، کیونکہ انسان کیا کرتا ہے اللہ اس کو بہتر معلوم ہے، کیوں کیا، کس لیے کیا، کیسے کیا۔ اگر آپ کا یقین ہے کہ میں نے فلاں کام اللہ ہی کے لیے کیا
اور پورا یقین ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا ہوگا، کیونکہ آپ نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے کام، دکھاوا، نام و نمود، شہرت وغیرہ کچھ نہیں تھا، واہ واہ، نام لوگوں کے اندر نام ہونا، ارے اتنے بڑے سخی ہیں، اتنا دے دیے، ارے اتنا جو ہے وہ غریب کی مدد کرے، ارے اتنا کچھ کی، کچھ نہیں، اللہ کے لیے آپ نے کیا ہے، آپ کا دل جانتا ہے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ یا اللہ اگر تو نے یہ عمل قبول کر لیا ہے تو اس عمل کے ذریعے سے تو میرا کام بنا دے۔ حدیث سے ثابت ہے، قرآن بھی کہتا ہے بنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تو ہم تجھ پر ایمان لائے تو لہٰذا ہماری مغفرت فرما، ایمان کا حوالہ دیا، اے اللہ ہم ایمان لائے تو لہٰذا ہماری مغفرت فرما، ہم کو معاف فرما۔ ایمان وہ عمل ہے جو سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک، جس کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتے، تو ایمان کا حوالہ دے کر ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو لہٰذا گواہی دینے والوں میں سے ہمیں بھی شامل فرما لے، ہم کو بھی لکھ دے اس میں، تو ایمان کا حوالہ دیا گیا۔ اور حدیث کے اندر بخاری کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جس میں 3 شخص مشکل میں پھنس جاتے ہیں، غار میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر ہر آدمی اپنے عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو اس عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔ تو اپنے نیک عمل جو آپ صرف اللہ کے لیے کیے ہوں اس کا وسیلہ دے کر آپ دعا کریں۔ یہ 2 وسیلے ہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، کان کھول کے سن لیں، یہ 2 وسیلے ہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ باقی تیسرا جو وسیلہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نیک شخص جو زندہ ہو، آپ کی طرح زمین پر چلتا پھرتا ہو، جو زندہ ہو اور وہ نیک ہے، آپ کی نظروں میں وہ صالح شخص ہے، اللہ والا ہے، اس کے پاس آپ اپنی دعائیں کے لیے کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، یہ ممکن ہے۔ یہ کسی نیک شخص کی دعاؤں کا، کسی نیک شخص کو وسیلہ بنانا کہ اس کی دعاؤں میں آپ شامل ہو جائیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا نام لے کر وسیلہ لینا، کسی کے مزار پر پہنچ کر جو دعائیں کرنا، کسی جو مقدس مقام پر پہنچ کر یہ سمجھنا کہ وہاں پہنچ کر جو کریں گے تو یہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ کسی بزرگ صالح شخص کا نام، کسی نبی کا نام لے کر جو دعا کرنا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بھی واسطے وسیلے کے اعتبار سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ کسی صحابی سے اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی دعاؤں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لے کر آپ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اللہ کے رسول کے وسیلے سے قبول فرما، ثابت نہیں۔ اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی تو صحابہ کرتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے، جہاں اللہ کا رسول یہ بتلائے کہ تمہاری دعاؤں کے اندر مجھ پر درود پڑھو اور درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تمہاری دعائیں۔ حضرت عمر سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کی دعائیں معلق رہتی ہیں زمین و آسمان کے درمیان میں جب تک کہ وہ درود نہ پڑھے، اللہ کے رسول درود پڑھتا ہے تو پھر وہ جو ہے دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ یہاں تک بتلانے والے یہ رسول یا صحابہ کیا یہ نہیں بتلا سکتے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رسول اللہ کا نام لیا جائے درود کے علاوہ؟ درود خود کا وسیلہ، لیکن ہم درود چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعاؤں کو تو رسول اللہ کے وسیلے سے قبول فرما۔ اس طرح کی کوئی بات اللہ کے رسول سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ نے کیا۔ اب یہ تو دعاؤں کا مرحلہ ہوا، اب آئیے ہم چلتے ہیں آخرت کی طرف۔ آخرت میں شفاعت، آخرت میں شفاعت 2 طرح کی، ایک محمد رسول اللہ کے ساتھ خاص شفاعت، اور دوسری وہ شفاعت جو عام صالحین، شہداء اور دوسرے انبیاء اور دوسرے اولیاء اور نیک لوگ، ان کی شفاعت۔ رسول اللہ کی شفاعت جو آپ کے لیے خاص ہے، سب سے پہلی شفاعت شفاعت عظمیٰ، شفاعت عظمیٰ بہت بڑی شفاعت، اور اس شفاعت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا۔ ہم اذان کی دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ جب اذان سنی جائے تو مؤذن جس طرح کہے وہ الفاظ آپ دہرائیں، صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ جواب دیں، باقی وہی الفاظ آپ کو دہرانا اذان کی۔ اذان ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں،
درود یہاں پڑھنا ہے. ہمارے پاس بدعتی لوگ درود کب پڑھتے ہیں؟ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں. اذان سے پہلے درود پڑھنا ثابت نہیں ہے. اذان کے بعد درود پڑھنا ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کا عمل ہے. اذان کے بعد درود پڑھیں. اس کے بعد اذان کی دعا جو ہمیں تقریباً لوگوں کو معلوم ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تو اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر پہنچا دے، اس مقام پر فائز کر دے، وہ مقام عطا فرما جو مقام محمود ہے. تو صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مقام ہے جو اللہ عطا فرمائیں گے، اور وہ ہے مقام شفاعت. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو مسلمان بھی اذان کا جواب دے اور مجھ پر درود پڑھے، اس کے بعد یہ دعا کرے جس میں میرے لیے وہ مقام اللہ تعالیٰ سے مانگے جو مقام اللہ مجھے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، الذی وعدتہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اللہ کے رسول کے ساتھ میں کہ اللہ کے رسول کو مقام عطا کریں گے. تو جو مسلمان بھی میرے لیے دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ جب مجھے اس مقام محمود پر فائز کرے گا، اس مقام تک پہنچا دے گا، تو میں اس کے لیے بھی شفاعت کروں گا جس نے میرے لیے دعا کی. تو بہت بڑی فضیلت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو مقام ہے وہ مقام محمود ہے، یہ مقام شفاعت ہے. قیامت جب قائم ہوگی، ہر ایک کو جب قبر سے نکالا جائے گا، یہ قبر سے مراد کیا ہے؟ برزخ ہے. یہ آپ کی جو قبر یہاں دفن کرتے ہیں نا، یہ قبر نہیں ہے، یہ تو مٹی والی قبر ہے جو چند سال کے بعد ختم ہو جائے. کھود کے دیکھیں گے تو جو کوئی چیز ملے گی بھی نہیں آپ کو، اور چند 100 سال نکل جائیں گے تو ہڈی بھی نہیں ملے گی آپ کو. لیکن انسان زندہ رہے گا برزخی زندگی میں، اس کی روح برزخ میں ہوتی ہے. اس برزخی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جس طرح رکھنا ہے اس طرح رکھتے ہیں. ہر مومن کی روح، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی روح جنت کے درخت میں معلق رہتی ہے. شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں عرش کے نیچے جو قندیلیں جو فانوس لگے ہیں ان میں پھرتی رہتی ہیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ برزخی زندگی اس کے عمل کے اعتبار سے اللہ نے مختلف عطا کی ہے. انبیاء کی برزخی زندگی الگ ہے، صدیقین کی الگ ہے، شہداء کی الگ ہے، عام صالحین کی الگ ہے، اولیاء کی الگ، عام مومنین کی الگ، لیکن ہر ایک زندہ. اسی طرح جیسا میں نے شروع میں کہا، کافرین بھی زندہ ہیں، ان کی بھی برزخی زندگی ہے، ان کی کیٹیگری کے لحاظ سے وہاں عذاب چل رہا. صالحین اور مومنین کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں، اور یہ کافرین اور دوسرے جو مشرکین ہیں، نافرمان ہیں، جو جہنمی ہیں، ان کی روحیں ہوتی ہیں سجین میں. سجین زمین کے نیچے، علیین آسمانوں کے اوپر ہے. لیکن یہ کہاں ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم یہاں رہتے ہوئے اس زندگی میں نہ جھانک سکتے ہیں، نہ وہاں کی معلومات آپ لے سکتے ہیں جب تک کہ ہم اور آپ وہاں نہ پہنچ جائیں. تو اب اس زندگی کے اندر، یہ اس برزخی زندگی کے اندر یہ روحیں جو اپنی اپنی جگہ جو زندہ ہیں، تو ان کی زندگی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے. اب یہ جو مرحلہ جو آئے گا، اللہ تعالیٰ جو برزخ سے نکالیں گے سب کو، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری آدمی جو آئے گا، سب کھڑے ہو جائیں گے میدان حشر میں. اس زمین کو اللہ تعالیٰ بدل کر رکھ دے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات برزوا للہ الواحد القہار. تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو، ان آسمانوں کو بدل کر رکھ دیں گے، بلکہ اس کے اندر جتنے پہاڑ ہیں ختم ہو جائیں گے، جتنے دریا ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، جتنی وادیاں ہیں سب بھر دی جائیں گی، بالکل سفاچٹ میدان ہو جائے گا، بالکل پلین. تحت نگاہ جو ہے لوگ ہی لوگ ہوں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. اب یہ میدان حشر جب قائم کیا جائے گا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سورج کو بندوں کے بالکل قریب کر دیں گے. تو سورج کی گرمی تیز ہو جائے گی. اب سورج کی گرمی جو تیز ہوگی اس کے لحاظ سے پسینہ نکلے گا، پیاس بڑھ جائے گی گرمی کی وجہ سے. گرمی کا عذاب، پیاس کا عذاب اور پسینے کا عذاب، یہ تین عذاب ہر ایک کے ساتھ ہوں گے، سوائے اللہ جس کو بچائے.
اب پسینہ بھی انسان کا اس کے عمل کے مطابق ہوگا، جیسے اس کا عمل رہا ہوگا اس کے لحاظ سے اس کا پسینہ، جس طرح برا عمل اس نے کیا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا پورے کا پورا یہاں تک ڈوبا، صرف چہرہ خالی رہے گا تاکہ پہچان میں آئے۔ اب اندازہ کریں کہ سورج آپ کے بالکل سر پر آ گیا اور یہ پسینہ آپ اس میں جو آپ تیر رہے ہیں تو وہ پسینہ کتنا گرم ہوگا، کتنے ڈگری کا ہوگا؟ اس گرم پسینے کے اندر انسان وہاں پر کھڑا رہے گا حشر کے میدان میں جب تک کہ اس کا حساب نہ ہو۔ دنیا کے اعتبار، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ ایک دن ہوگا، یوم الحساب۔ یوم الحساب 50,000 سال کے برابر، اور باقی جو ایام ہے اللہ کے پاس 1,000 سال کے۔ دنیا والوں کے 24 گھنٹے ہیں، لیکن دنیا والوں کے 24 گھنٹوں کا ایک دن ہے، اللہ کے پاس ایک دن 1000 سنہ، 1,000 سال۔ لیکن قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 50,000 سال کا اللہ نے رکھا ہے تاکہ پوری مخلوق کا حساب و کتاب وہاں پر عمل میں آئے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی، تنکے کے برابر بھی اگر آپ نے خیر کیا ہے تو آپ اس کو بھی پائیں گے، اس کی جزا بھی آپ کو ملے گی۔ تنکے کے برابر آپ نے شر کیا ہے، برائی کی ہے، تو اس کو بھی آپ وہاں دیکھیں گے اور اس کا بھی اس کو بدلہ سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اب 1000 سال دنیا کے اعتبار سے گزر جائیں گے، حساب و کتاب شروع نہیں ہوا اب۔ 50,000 ایئرس میں سے 1,000 ایئرس معمولی بات ہے۔ اس عذاب کے اندر، اس گرمی کا عذاب، پیاس کا عذاب، زبانیں لٹک جائیں گی باہر، نعوذ باللہ۔ کتا جب پیاس سے ہانپتا ہے ہم دیکھتے ہیں گرمی میں، اس کو پانی جب نہیں ملتا، انسان کی حالت اس سے بدتر ہوگی۔ یہ نہیں کہ میں کپڑے پہن لوں گا، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، ننگ دھڑنگ ہوں گے، جیسا ماں کے پیٹ سے باہر نکلے ویسے ہی وہاں پر قبر کے پیٹ سے باہر نکلیں گے آپ۔ کپڑا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میں عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ اے صدیق کی بیٹی، سب ننگے ہوں گے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا کہ کون کیسا۔ انسان کا پیٹ بھر گیا تو پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے نا، وہ خود پریشان ہے، دیکھنے کی مہلت نہیں ہوگی، دیکھنے کی فرصت نہیں کہ کون کس حال میں۔ اب اس حال میں 100,000 سال گزریں گے، لوگ پریشان، چاہیں گے کوئی تو شفاعت کر دے اللہ کے ہاں۔ اللہ غضبناک، اور اللہ تعالیٰ جس طرح اس دن غضبناک ہوں گے کہ کبھی اللہ کا غضب کسی کے ساتھ اس پوری کائنات میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ دن ہوگا جس کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہوں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کا حلم، اللہ کی بردباری اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے، اسی وجہ سے کافر کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، مشرک کو بھی دیتے ہیں، ملحد کو بھی دیتے ہیں، بلکہ ان کے نیک اعمال کی جزا اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو بڑھا کر دنیا میں دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے مشرک ایک مومن سے زیادہ جو ہے دنیا میں آگے بڑھا ہوا، ایک کافر ایک موحد سے زیادہ جو ہے اس کی دنیا چل رہی ہے، ایک مشرک جو درگاہوں پہ جا کے مانگتا ہے اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اور جو اللہ اللہ کہہ رہا ہے بیچارہ وہیں پر رہ گیا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کافر ایک مشرک کے ملحد کو یہیں پر دنیا ہی میں، کیونکہ اللہ انصاف پسند ہے، اللہ عادل ہے، اللہ کسی کا ظلم نہیں کرنے والے ہیں، اس وجہ سے اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ یہی دے دیتے ہیں، مسئلہ ختم یہیں پر، اور وہاں پر اس کے لیے 1% بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اور پوری رحمت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رکھیں گے۔ اسی وجہ سے رحیم بالمؤمنین، رحیم جو اللہ کی جو صفت ہے، رحمت والا، یہ اللہ کی صفت دائمی ہے، ہمیشگی کی صفت ہے کہ اللہ کی رحمت ہوگی مومنوں کے ساتھ میں قیامت کے دن، وہاں پر اللہ مومنوں کے ساتھ غضبناک نہیں ہوگی۔ اور رحمان کیا ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہر انسان جی رہا ہے، کہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی بردباری ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس دن اتنے غضبناک ہوں گے کہ اس غضبناکی کے سامنے کوئی انسان منہ نہیں کھول سکے گا۔ اب وہاں پر لوگ پریشان ہو کے آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آپ ہم سب کے باپ ہیں، ہماری شفاعت کر دیجئے، کم از کم مرحلہ تو شروع ہو جائے حساب و کتاب کا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنمی تو ہے ہی، جھیلنا ہی، ان کو جھیلیں گے وہ لوگ، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ 1000 سال نکل گئے، ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں،
جنبش نہیں، حرکت نہیں، اپنی جگہ انسان اسٹیچو بن کے کھڑا رہے گا. عذاب ہے، جہنم میں جانے سے پہلے یہ حشر کا عذاب ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. اب یہاں پر آدم علیہ السلام ڈائیورٹ کر دیں گے نوح علیہ السلام کی طرف. نہیں، آج لست لہا، یہ مقام آج میرا نہیں ہے، نوح کی طرف جاؤ. نوح کہیں گے لست لہا، یہ مقام آج میرا نہیں ہے، جاؤ ابراہیم کی طرف. ابراہیم کے پاس جائیں گے، لوگ کہیں گے نہیں، آج میرا مقام نہیں ہے. پھر وہاں سے موسیٰ، پھر موسیٰ سے عیسیٰ، عیسیٰ سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس لوگ آئیں گے، کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے حقدار ہو، سب کے پاس ہم جا چکے ہیں، آپ اللہ کے پاس سفارش کریں ہماری. تو اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں کہ انا لہا، آج اللہ نے یہ مقام مجھے دیا، آج یہ حق اللہ نے مجھے دیا. پھر اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ اس میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے گر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسے کلمات، ایسے الفاظ، ایسے جملوں سے کروں گا کہ آج مجھے نہیں معلوم ہے. اللہ اس وقت مجھے علم دیں گے، اللہ کے غضب کو بجھانے کے وہ کلمات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے وہ علم عطا کریں گے. تو میں ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کرنا شروع کروں گا سجدے کی حالت میں. تو اللہ فرمائیں گے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا. اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع. فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، ہم آپ کو عطا کریں گے، جس کی شفاعت کرنا ہے کیجیے، ہم اس شفاعت کو قبول کریں گے. یہ ہے مرحلہ شفاعت عظمیٰ کا، یہ واسطہ وسیلہ جو اللہ کے رسول کا لوگ لیں گے وہاں پر. تو یہ سب سے بڑا واسطہ وسیلہ ہوگا اللہ کے رسول کا، جہاں سے اللہ تعالیٰ مخلوق کا حساب لینا شروع کریں گے. اس کے بعد پھر جنتی جنت میں پہنچنے کے لیے جب مرحلہ پار کریں گے پل صراط کا، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک شفاعت نہیں کریں گے دروازہ نہیں کھولا جائے گا. جنت میں داخل ہونے کی شفاعت، جنتیوں کی جنت میں داخل ہونے کی شفاعت، یہ اللہ کے رسول کا حق ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. وہ گنہگار جو یا تو جہنم میں پہنچنے والے ہیں یا جہنم میں پہنچ چکے ہیں، اور بہت سارے پہنچ کر عذاب میں مبتلا ہوں گے، جل چکے ہوں گے، پہچان میں نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ شفاعت کا حق دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ شفاعت کا حق دیں گے، بار بار اللہ کے رسول سجدے میں گریں گے، پھر شفاعت کا حق مانگیں گے، پھر شفاعت دی جائے. تو پہلی مرتبہ ایمان اگر بھٹے کے دانے کے برابر، جو کارن بھٹے کا جو دانہ ہے اس کے برابر بھی کسی کا ایمان دل کے اندر ہے تو اس کے بارے میں شفاعت ہوگی، اس کو نکالا جائے گا. پھر اس کے بعد حبۃ بر او شعیر، جو کے دانے کے برابر ہے، گیہوں کے دانے کے برابر ایمان اگر ہے تو اس کو نکالا جائے گا اللہ کے رسول شفاعت سے. پھر اس کے بعد حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان اگر ہے تو اس کو نکالا جائے گا. پھر اس کے بعد پھر اللہ کے رسول پھر گریں گے سجدے کے اندر، پھر شفاعت کا حق مانگیں گے. تو فرمایا کہ ادنا مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے کم بھی اگر ایمان اگر ہے کسی کے دل کے اندر، ایمان کے رمق بھی اگر ہے، تنکے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو نکالا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق. پھر اس کے بعد انبیاء کی شفاعتیں ہوں گی ان کی امتیوں کے لیے جہنم سے نکالنے کے لیے. صالحین کی شفاعت ہوگی ان کے جو رشتہ دار، ہر ایمان والا اپنے ایمان کے مطابق اگر وہ جنت میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاعت کا حق دیں گے. انشاءاللہ ہم اور آپ بھی شامل رہیں گے. اللہ ہمیں بھی وہ حق دے، اللہ ہم کو بھی جنت میں پہنچائے، اور ہمیں بھی شفاعت کا حق اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے اپنے عزیز و اقارب کے لیے. لیکن ان سب کے پیچھے جو بات ہے وہ اصل ہے جو اس خطبے میں آپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. یہ مقام شفاعت اللہ جو عطا کریں گے اس کی کچھ شروط ہیں، چاہے وہ نبی ہو غیر نبی ہو، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کا کوئی امتی ہو، یا اس اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور نبی ہو، جس کسی کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا اس کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، جس کو بھی اللہ شفاعت کا حق دیں گے، اللہ تعالیٰ پہلے اس سے راضی ہوں گے، پہلے اس سے راضی ہوں گے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہم اس میں آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے
جو اللہ کے پاس شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے کسی کی، مگر یہ کہ اس کی اجازت ہو۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی منہ نہیں کھول سکتا۔ اللہ جب تک اس بندے سے راضی نہیں ہوں گے اس کو اجازت بھی نہیں دیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، اللہ راضی ہو اس آدمی سے جس کو بھی شفاعت کا حق دینا، پھر اللہ اس کو اجازت دیں گے، اور پھر جب اللہ اس کو اجازت دیں گے تو دوسری شرط یہ ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پسند کریں گے کہ اس کی شفاعت ہو، اس کی شفاعت ہو، اس کی شفاعت ہو، اسی کی وہ کر سکیں گے، کسی اور کی نہیں کر سکیں گے۔ تو ہر کس و ناکس شفاعت نہیں ہوگی، اور کس کی شفاعت نہیں ہوگی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ مسلم کے اندر ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون انسان ہے جس کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ شفاعت کا حق کس کو ملے گا، کس کے حق میں دیا جائے گا، کس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی؟ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، اس انسان کے بارے میں شفاعت قبول ہوگی جو اللہ کے لیے دل سے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا اقرار کیا ہو۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار جو دل سے انسان کر چکا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کے دل کے اندر شرک موجود نہیں ہے۔ جس کے دل کے اندر، جس کے عمل کے اندر شرک ہو اس کے حق میں شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، نہ وہ جہنم سے نکلے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہر انسان کو دل و دماغ میں رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل موجبتان، آپ نے سوال کیا کہ مل موجبتان، دو واجب کرنے والی باتیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دو واجب کرنے والی باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات جو واجب کرنے والی ہے کہ جو انسان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کا اقرار کر لے اور اسی پر مر گیا، اس کی زندگی کے اندر کبھی کوئی شرک کی بات نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی تھی تو جو ہے وہ اس پر توبہ کر لیا، اور جب مرنے لگا تو موت اس کی کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار پر آئی، اسی کو تسلیم کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا، دخل الجنہ، وہ انسان جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پہلی واجب کرنے والی چیز ہے۔ دوسری واجب کرنے والی چیز یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شرک پر رہا، شرک کرتا رہا، اس کے دل میں شرک رہا، اس کے جو عمل میں شرک رہا، یا غوث یا خواجہ کے نعرے رہے، فلاں درگاہ پر، فلاں مزار پر، فلاں جھنڈے پر، فلاں کنڈے پر جو ہے اس کے سجدے ہوتے رہے، نیازوں کے نام سے بھی کبھی 11ویں کبھی 12ویں کبھی فلاں بزرگ کی نیاز، فلاں غیر فلاں کی نیاز، یہ چلتے رہے اس کی زندگی کے اندر، اللہ کے ساتھ وہ شرک کرتا رہا اور اسی شرک پر مر گیا تو اللہ دخل النار، تو وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، چاہے اس کا عمل کچھ بھی ہو، پہاڑوں کے برابر عمل ہو۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لوگ اعمال لے کر آئیں گے، بعض روایت میں تہامہ کے پہاڑ کے برابر بھی اعمال لے کر آئیں گے، اللہ فرماتے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ ایک پھونک میں ہم اڑا دیں گے، عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہاں پر اس کے دل کے اندر توحید نہ ہو، شرک سے وہ دل خالی ہو۔ شرک اگر ہے تو وہ انسان ابدی جہنمی ہے، شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، نہ نبی کی شفاعت قبول ہوگی، نہ ولی کی شفاعت قبول ہوگی، نہ صالح کی شفاعت قبول ہوگی، نہ کسی مومن کی شفاعت قبول ہوگی، نہ کسی جنتی کی شفاعت قبول ہوگی۔ کس کے حق میں؟ جو انسان شرک پر مرا، شرک کے عقیدے پر مرا، توحید سے دور مرا، ایسا انسان اس کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ لپٹ کر اسی کے منہ پہ دے ماریں گے اور ہمیشہ کے لیے جہنم، اور جہنم ان لوگوں پر بند کر دی جائے گی۔ شفاعتوں کا مرحلہ جو بھی ہوگا اہل ایمان کے ساتھ ہوگا، اہل توحید کے ساتھ ہوگا، جو شرک پر مرا، جو کفر پر مرا، جو نفاق پر مرا، اللہ کی دشمنی پر مرا، اللہ تعالیٰ کا مخالف ہو کر مرا اور ایمان سے وہ بری رہا، توحید اس کے دل کے اندر نہیں رہی، اس کے اعمال کے اندر نہیں رہی، تو میرے دوستو یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جن کو شفاعت بھی نصیب نہیں ہے۔ آج بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کیا بھائی اللہ کے رسول شفاعت میں مل جائے گی۔
जहन्नम में मैं तो क्या मेरा बाप भी ना जाएगा क्योंकि रसूल खुदा से देखा ना जाएगा। मुर्शिद मारते हुए आता है दायरा घर पे। देखिए सबसे ज़्यादा शिर्क में डूबा हो वही शख्स होता, जागो से ख्वाजा के नारे वही लगाता, 11वीं 12वीं के लिए वही दायरे वाले आकर हमारे घरों के अंदर घुसते हैं और इन चीज़ों को बताते हैं। जबकि रसूलुल्लाह ने बता दिया कि शफाअत का हक उसको मिलेगा जो मेरी उम्मत के अंदर तौहीद पर जो इंसान मरेगा, शिर्क से जो खाली होकर मरेगा, शिर्क से जो दूर होकर मरेगा। आज मेरे दोस्त हमारे पास हमारी उम्मत के अंदर आमाल की अहमियत है। अरे बड़े नमाजी हैं, बड़े रोज़गार हैं, बड़े परहेज़गार हैं, लेकिन अक़ीदों के एतबार से हम झांकते नहीं, अक़ीदों के एतबार से हम देखते नहीं। बड़े बड़े चिल्ले लोग काट देते हैं, जमातों में निकलते हैं और जो है कई कई साल भी जमातें लगा कर आते हैं, लेकिन घरों के अंदर 11वीं हो रही है, 12वीं हो रही है, मज़ारों पर हाज़िरी भी हो रही है। शिर्क के अक़ीदों के साथ मेरे दोस्तों कोई अमल अल्लाह कबूल नहीं करते, शफाअत भी कबूल नहीं होती, इसको याद रखें। तो लिहाजा हमारे अपने दिलों के अंदर से, हमारी ज़िंदगियों के अंदर से, हमारे घरों के अंदर से हमें शिर्क को निकालना। हम चाहते हैं कि हम जन्नत में पहुँचें तो शिर्क से निकलें। हम चाहते हैं कि हमारे बीवी बच्चे हमारे साथ जन्नत में रहें तो उनको शिर्क से निकालें। बाज़ जगहों पर खुद तो आ गए तौहीद पर, लेकिन बीवी बच्चे में क्या करूँ सुनती नहीं, जाती है वो मज़ार पर, छोड़ देंगे आप नहीं चाहते कि आपकी बीवी आपके साथ जन्नत में आए? आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे जिन पर आप इतना कुछ खर्च कर रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं, छाँव देख रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं उनके फ्यूचर के लिए आप, और उनको छोड़ देंगे आप ऐसे ही जहन्नम की तरफ? हाँ, हिदायत अल्लाह की तरफ से कोशिश तो होनी चाहिए ना। हम कितनी कोशिशें की कि हमारे बीवी बच्चे सही राह पर आ जाएं, तौहीद पर आ जाएं। तो जिस तरह हमारे ख़ुद की ज़िम्मेदारी अपने आप पर, उस तरह हमारी बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको भी तौहीद की राह की तरफ लाएँ और शिर्क से बचाएँ, साथ साथ दुआएँ भी करें। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन। ऐ अल्लाह हमारे बीवियों की अगर बीवियाँ अगर शौहरों, या अल्लाह हमारे शौहरों को, हमारे बीवियों को और जो है हमारी ज़ुर्रियत, हमारी औलाद से हमें अता कर क़ुर्रत आयुन, आँखों की ठंडक। तौहीद से ज़्यादा आँखों की ठंडक किसकी है? तौहीद से ज़्यादा आँखों की ठंडक इंसान को जब वो जन्नत पे पहुँचेगा तो उससे ज़्यादा और कौन सी नेमत बड़ी है? तो लिहाजा इन दुआओं को, उनकी हिदायत की दुआएं जो कुरान में मौजूद हैं, इन दुआओं को हम उनके लिए भी करें ताकि वो भी हमारे साथ जन्नत में पहुँचें। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फ़रमाए, सही दीन की रहनुमाई फ़रमाए, और जिस तौहीद पर अल्लाह ताला हमें ले आया है उस तौहीद पर अल्लाह हमें साबित कदम रखे। हर शिर्क से अल्लाह ताला हमें दूर करे, हमारी बीवी बच्चों को दूर करे, हमारे रिश्तेदारों को दूर करे, और तमाम मुसलमानों को भी अल्लाह ताला इस शिर्क के दलदल से निकाले और जन्नत की राह की तरफ अल्लाह हम सबको ले आए। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफ़ाअत उज़्मा अल्लाह ताला हम सबको नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम व रब्बुन हलीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा हमारे इसी मस्जिद में दौरे तर्जुमे कुरान का दरस रखा गया है, जिसमें फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ जावेद उस्मान रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह आपके सामने तफसीरी निकात बयान करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में भी शरीक होने की कोशिश करें, अपने दोस्त अहबाब को भी साथ लाएँ। ख़वातीन के लिए भी पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया गया है। मोहतरम भाइयों, आप बखूबी जानते हैं कि मस्जिदुस्सलाम के अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं और ये तमाम के तमाम आप लोगों अहले खैर हज़रात के ताउन से ही पूरे होते आ रहे हैं। इसलिए आप तमाम से गुजारिश है कि जाते हुए अल्लाह के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा देकर जाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसका बदला दुनिया व आखिरत में अता करें। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।